الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بنی اسرائیل اس دنیا میں ہم سے پہلے کے مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب نعمتوں سے نوازا تھا. ان کے گناہوں کے نتیجے میں سزائیں بھی ملتی تھی، اور ساتھ میں چونکہ وہی مسلمان تھے، وہی ایمان والے تھے، انہی میں انبیاء کرام مبعوث ہوتے تھے. وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، ان میں بہت سارے بہت نیک متقی اللہ والے بھی ہوتے تھے، بہت سارے نافرمان فاسق و فاجر اور گنہگار بھی ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ سزائیں بھی دیتے تھے، ساتھ میں محبت بھی کرتے تھے، نعمتیں بھی عطا فرماتے تھے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں علیہ السلام، جن کی اولاد عرب ہیں، اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جن کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، یہودی اور نصرانی. حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے ایک چھوٹے سے گاؤں کنعان میں رہتے تھے. فلسطین اور مصر کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں. غزہ جس پر آج کل ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، وہ بالکل مصر سے ملا ہوا ہے، وہ فلسطین کا ایک حصہ ہے. تو فلسطین کا ایک گاؤں تھا کنعان، یہ خاندان وہاں رہتا تھا. اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اس خاندان کو مصر پہنچا دیا جائے، اور ان کو مصر کی حکمرانی دے دی جائے، چونکہ مصر اس زمانے کا ترقی یافتہ ملک تھا. وہاں باقاعدہ حکومت تھی، وہاں ایک مشرک بادشاہ تھا جو حکمرانی کرتا تھا.
تو اللہ کے تکوینی فیصلے عجیب ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کچھ اور ہوتا ہے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر یہ انتظام فرمایا کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچایا گیا۔ ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت یوسف کے خلاف ایک سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ان کے یہاں سے جو تجارتی قافلے گزرتے تھے اور جو ان کے علاقے سے ہو کر مصر جاتے تھے، وہ قافلے جن راستوں سے گزرتے تھے اور جن علاقوں میں پڑاؤ ڈالتے تھے، اسی راستے میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سوچ سمجھ کر ڈالا تھا کہ کوئی تجارتی قافلہ آئے گا اور شاید وہ یوسف کو نکال لے گا، اس طرح اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جو تجارتی قافلے سفر کرتے تھے ان کو کہیں کوئی اچھا سا بچہ مل گیا، کوئی اس قسم کی چیز مل گئی تو لے جاتے تھے، بیچ لیتے تھے۔ ڈاکو بھی ڈاکے ڈالتے تھے، جس طرح جانور اٹھا لے جاتے تھے، خوبصورت بچے بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ مالداروں کو، حکمرانوں کو اپنے گھروں میں کام کرنے کے لیے بچوں کی، اور خاص طور سے خوبصورت بچوں کی تلاش ہوتی تھی کہ جو دیکھنے میں اچھے بھی لگیں، صحت مند بھی ہوں، چاق چوبند بھی ہوں، گھروں میں کام کریں، تو وہ ان کو اچھی قیمت پر خرید لیا کرتے تھے، اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ یہ بچے بیچارے اسی طرح غلامی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ہوا جیسا سوچا تھا حضرت یوسف کے بھائیوں نے۔ ایک قافلہ آیا، اسے پانی کی ضرورت تھی، کنویں میں ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو ترس آ گیا ہے اور وہ ہم کو نکال کر گھر لے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام جلدی سے اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جیسے ان لوگوں نے نکالا تو جس شخص نے ڈول کھینچا اسے تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، بہت خوبصورت، بس جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ تو وہ تو بڑا خوش ہوا، اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر خوشخبری سنائی کہ اتنا خوبصورت بچہ مل گیا، بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی، ہمارا تو یہ سفر بہت کامیاب ہو جائے گا، شاید ہم پورے سامان تجارت سے اتنا نہ کما سکیں گے جتنا اس بچے کو بیچ کر کما لیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا۔ ان کے باپ کو بڑا غم ہوا، چونکہ بھائیوں نے تو رات میں گھر آ کر باپ کو دوسری کہانی سنائی۔ انہوں نے یہ سنایا کہ ابا ہم لوگ اپنے کھیل کود میں لگ گئے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیا تھا، بچہ ہے تھک جائے گا، تھوڑی دیر وہ بھی کھیلا تھا، اس کے بعد ہم نے بیٹھا دیا اور ہم لوگ ذرا دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں چرواہوں کے جو کھیل ہوتے تھے، یہ لوگ جانور چراتے تھے جنگلوں میں، یہ اس زمانے کا آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہوتا تھا۔ جس طرح کھیتی باڑی سے آمدنی ہوتی تھی، ایسی ہی غلہ بانی سے آمدنی ہوتی تھی۔ جانور پالے جاتے تھے بڑی مقدار میں،
اور پھر صبح ان کو لے کر جنگل جاتے، دن بھر چراتے، شام میں لے کر واپس آتے۔ اب جب جانور چرنے لگتے تھے تو یہ چرواہے کیا کرتے؟ تو یہ آپس میں کھیلتے کودتے تھے۔ یہ کرکٹ کا کھیل اسی طرح وجود میں آیا ہے۔ یہ کرکٹ اصل میں چرواہوں کا کھیل ہے۔ آج بھی جو اسی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو انسائکلوپیڈیا میں اٹھا کر دیکھ لیں، کرکٹ اصل میں چرواہوں کا کھیل ہے۔ اب وہ جنگل میں رہتے تھے، کیا کریں؟ تو ان کے پاس جو رومال ہوتے تھے، یو پی کی زبان میں جو انگوچھے ہوتے تھے، یا جو عمامے ہوتے تھے سر کو دھوپ سے بچانے کے لیے، سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے، ان کو کھول کر کے ان کپڑوں کو لپیٹ کر گیند بناتے تھے۔ اور جانوروں کو چرانے کے لیے جو ڈنڈے ہاتھ میں ہوتے تھے وہ ان کے بیٹ ہوتے تھے۔ وہ دور سے پھینکتے تھے اور ایک اس کو مارتا تھا، جب دور چلا جائے تو دوسرے اٹھاتے تھے، دوڑ کر کے اٹھاتے تھے۔ یہ کرکٹ کی ابتدا ہے۔ تو اس طرح چرواہے کچھ نہ کچھ کھیلتے تھے، یہ سب سے آسان کھیل ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیا تھا، ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے تھے، ہمیں خیال نہیں رہا، بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی کو کھا گیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر وہ آئے حضرت یعقوب کے پاس کہ دیکھیے یہ بھائی کا کرتا ہے۔ عربی میں کرتے کو قمیص کہتے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ اردو میں اس زمانے میں کرتے کا لفظ دوسرے لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے، قمیص کا لفظ دوسرے لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو کرتا پہنا جاتا تھا وہ اچھا خاصا لمبا ہوتا تھا، اسی کو قمیص کہتے ہیں۔ ایک بڑے قابل صاحب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اس پر اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں تو قمیص کا لفظ آیا ہے، کرتا تو آیا نہیں ہے، تو پھر تو قمیص ہونا چاہیے جو اتنی ہو، کٹ ہو اور کالر ہو اور ایسے کف ہوں اور ایسے ہوں۔ ایسے قابل لوگوں کے مقابلے میں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے اور اس میں خون لگا کر لائے تھے، اپنا کوئی جانور ذبح کر کے، اپنی بکری وکری کوئی ذبح کر کے اس کا خون لگا کر کے لائے تھے، اور ابا کو دکھا دیا، دیکھیے اس میں بھائی کا خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ دیکھے ہوئے اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم عطا فرمایا تھا، دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ورنہ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بھیڑیا جب کسی بچے کو کھائے گا تو اس کا کرتا اتنے اطمینان سے اتار کر کے الگ رکھے گا کہ کہیں خراش نہ آنے پائے، کہیں کوئی دھاگا نہ نکلنے پائے، اور پھر اس کا اہتمام کرے گا کہ جب بچہ زخمی ہو جائے تو اس کو اٹھا کر کے اس کے خون میں پہلے ڈبائے اور پھر الگ رکھ دے۔ تو کرتے میں خون لگا ہوا تھا، کرتا کہیں سے پھٹا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوری کہانی سمجھ گئے، لیکن ساتھ میں ان کے دل میں یہ بھی آیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو، تو میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ ایمان والے کا فیصلہ یہی ہوتا ہے، کوئی بات خوشگوار ہو یا ناگوار ہو، اچھی لگے یا بری لگے، وہ کوشش کرتا ہے اپنے کاموں کے لیے، لیکن وہ اللہ کے فیصلے سے ہر حال میں راضی رہتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، رحیم و کریم ہیں، میری مصلحتوں کو مجھ سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو اچھا سمجھ رہے ہوں وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری نہ ہو، اچھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، بری ہو۔ اب اسی کو دیکھ لیجئے
کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈالا تھا۔ فطری بات ہے، تکلیف ہونی چاہیے، لیکن اس وقت تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کنویں کے راستے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک کا مجھے بادشاہ بنانے والے ہیں، مجھے وہاں تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کر لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا۔ اب حضرت یوسف کی اتنی قیمت تھی، وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے ہونہار تھے کہ کوئی عام آدمی حضرت یوسف کو نہیں خرید سکتا تھا۔ مصر کے وزیر اعظم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، یہ کسی بہت اچھے گھرانے کا بچہ لگتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا رہتا تھا، کوئی زیادہ تحقیق نہیں کرتا تھا، لے آئے ہوں گے کہیں سے، ہو سکتا ہے یہ بڑے ہو کر ہمارے کام آئے، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، اس کا بڑا خیال رکھنا۔ اور پھر اس وزیر اعظم کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام شہزادوں کی طرح رہتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، لیکن اس طرح جیسے گھر کے بچے کام کرتے ہیں، اور ہر قسم کی سہولتیں تھیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اور آزمائشیں مقدر تھیں، چونکہ بڑے انعامات بڑے امتحانات کے بعد ہی ملتے ہیں، تو بڑے مقام تک پہنچانا تھا تو بڑی آزمائشیں تھیں حضرت یوسف کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ذرا بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ اکبر، غضب کی جوانی تھی ان کی۔ مصر کا ماحول کوئی اچھا نہیں تھا، آج کا یورپ کا ماحول سمجھ لیں، اور تو ہمارے ملک کا ماحول کون سا اچھا رہ گیا ہے۔ بڑی بے حیائی تھی وہاں، مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے بے حجابانہ محبت کا اظہار کرتے تھے، اور جو دل میں آیا وہ کرتے تھے۔ شراب اور شباب کا گویا راج تھا اس سماج پر۔ تو وہ جو وزیر اعظم کی بیوی تھی، وہ اپنا دل دے بیٹھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب اس نے اشاروں میں حضرت یوسف کو گناہ کے راستے پر لانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ پر اس تعلیم و تربیت کا اثر تھا جو ان کو اپنے والد سے ملی تھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نبی بنانے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی حفاظت کا خصوصی انتظام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اشارہ مل چکا تھا اللہ کی طرف سے کہ ایک بڑا امتحان ہے جس سے آپ کو گزارا جا رہا ہے، آپ کا بیٹا زندہ ہے، ایک دن اس سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جہاں بھی ہے میرا بچہ اس کی حفاظت فرمائیے۔ اور ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم حفاظت یہ ہے کہ بچے کو بیماری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بھوک و پیاس سے بچا رہے، پڑھائی میں فیل نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہ سے بچے، جہنم میں جانے سے بچے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جب دعا کریں گے تو دنیا کی تکلیفوں سے حفاظت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ تو دعا تو اسی کی کرتے ہوں گے نا کہ اللہ ہمارا بچہ جہاں بھی ہے اسے گناہوں سے بچا کر کے رکھیے گا، اسے اپنی نافرمانی سے بچا کر کے رکھیے گا، اسے جہنم کے راستے سے بچا کر کے رکھیے گا۔ یہ جو بڑوں کی دعائیں ہیں یہ ہماری حفاظت کرتی ہیں۔
اللہ ہمیشہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی دعائیں نصیب فرمائیں۔ دعا کرنے والے جو ہمارے بڑے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم رکھے۔ ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، اللہ والوں کی دعائیں، یہ انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت کی بدلی ہوئی نگاہوں کو بھانپ لیا تھا، لیکن کوشش کرتے تھے، کترا جاتے تھے۔ اپنی مالکہ کے پاس، حقیقت میں تو وہ مالکہ تھی، اپنی مالکہ کے پاس تنہائی میں نہیں جاتے تھے، باقی کام کرتے تھے۔ اور کتنے خدام رہے ہوں گے اس محل میں، حضرت یوسف اکیلے تھوڑی رہے ہوں گے، بہت سارے خادم، بہت ساری خادمائیں، بہت سارے کام کرنے والے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ذرا اس سے کترانے لگے تھے۔ اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ اچھا اب یوسف تنہائی میں میرے پاس نہیں آتے، مجھ سے کتراتے ہیں۔ اس پر اس کو اور غصہ آیا، بجائے اس کے کہ اس کو ندامت ہوتی کہ میں غلط کر رہی ہوں، میں غلط سوچ رہی ہوں، یہ بچہ شریف ہے، یہ بچہ متقی و پرہیزگار ہے، یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اس کو غصہ آیا۔ اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، میں دیکھتی ہوں کیسے بچتا ہے یہ گناہ سے۔ بہرحال وہ مالکہ تھی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف کو اپنے بیڈ روم میں بلایا۔ وہ زمانے کے بڑے بڑے محلات ہوتے تھے، بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، دالانیں ہوتی تھیں، جیسا بھی ہو، اندر کمرے میں بلایا اور بلا کر تالا بند کر دیا، اندر سے کنڈی لگا کر تالا بند کر دیا۔ اب حضرت یوسف تو اس کو منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ آپ کنڈی کیوں لگا رہی ہیں، آپ تالا کیوں بند کر رہی ہیں۔ پھر گناہ کی دعوت دی۔ اللہ، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، تنہائی ہے، گناہ کا موقع ہے۔ ایسے موقعوں پر اپنے کو گناہ سے بچانا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کر کے گویا نوجوانوں کو سبق دیا ہے کہ دیکھو ایسے موقع پر بھی اگر تم بچنا چاہو تو اللہ مدد کریں گے، تمہیں بچا دیں گے۔ اور جو ایسے موقعوں پر پھسل جاتا ہے آگے اس کے لیے ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو ایسے موقعوں پر اللہ کی طرف بھاگتا ہے اور بچتا ہے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اسے کہاں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے گناہ کی دعوت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور اس نے اصرار کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اپنی ایک نشانی دکھائی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ بعض مفسرین نے اس نشانی کی تشریح کی اور یوں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا لگا جیسے میرے ابا مجھے دیکھ رہے ہوں، ایک ہلکی سی جھلک۔ یہ ان کے والد کی دعائیں تھیں اور یہ ان کے والد کی وہ تربیت تھی جس کے نتیجے میں ان کو لگا کہ گویا ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے وہاں سے۔ بھاگ کے کہاں جاتے؟ دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، تالا لگا ہوا تھا، اس کے باوجود دروازے کی طرف بھاگے۔ پرانے زمانے میں کمرے اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے جو شاہی محلات ہوتے تھے، پرانے محلات کے کھنڈرات کو جا کر کے دیکھیں تو آج کے تو پورے گھر کے برابر وہاں کا ایک ایک کمرہ ہوتا تھا، ایک ایک دالان ہوتی تھی۔ آبادی انسانوں کی زیادہ نہیں تھی، جگہ کی کمی نہیں ہوتی تھی، اور پھر سارے ملک کی دولت پر تو حکمراں طبقہ قابض ہوتا تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ ذرا بڑا کمرہ تھا۔
لیکن بہرحال کتنا بھی بڑا کمرہ ہو، جب دروازہ بند ہے، جب تالا لگا ہوا ہے تو آدمی بھاگ کر کہاں جائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات پر عمل کیا کہ جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کر لوں، آگے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھل گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ بندو ایسے موقعوں پر بھی مایوس مت ہو، تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کر لو، آگے ہم اپنی قدرت دکھائیں گے۔ ابھی اس وقت دنیا کی جو حالات ہیں اور جس قوم کے حالات میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس کے آبا اور اجداد کے حالات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس قوم نے گویا اللہ سے بغاوت کا ٹھیکہ لے لیا اس زمانے میں، اور جن لوگوں پر وہ 75 سال سے مسلسل ظلم کر رہے ہیں، ان کی بستیوں کو اجاڑا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو گرفتار کیا، ان کی عزتیں خراب کی، ان کے علاقوں میں اپنی کالونیاں بنائیں، اپنے گھر بنائے، اور بہانے سے ان کے ایک ایک علاقے پر، ایک ایک محلے پر، ایک ایک شہر پر قبضہ کرتے گئے۔ ان کمزوروں اور مجبوروں کو جب ان سے مقابلہ کرنا تھا تو انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ٹینک ہیں، ہم ٹینک نہیں بنا سکتے۔ ان کے پاس دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ہوائی جہاز ہیں، ہمارے پاس کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، ہم ہوائی جہاز بھی نہیں بنا سکتے، ہم گھرے ہوئے ہیں، ہم محدود ہیں۔ لیکن وہ مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو ہمارے بس میں ہے وہ تو کر لیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی نا، جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کر لیا، تو پھر اللہ نے وہ کر کے دکھایا کہ ساری دنیا کی عقلیں حیران ہیں۔ یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، یہ تعلیم ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی، کہ حالات سے گھبرا کر کے، مایوس ہو کر، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے مت بیٹھو، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کرو، اور پھر آگے اللہ سے امید رکھو، اللہ مدد کریں گے، اللہ راستے کھولیں گے، پھر جو تمہارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ پوری بات سمجھ لی گئی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنا ہی کر سکتے تھے کہ دوڑ کر دروازے تک گئے۔ وہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا۔ کس کی عقل کام کرے گی؟ تالا بند تھا، کیسے کھل گیا؟ جیسے آج لوگوں کی عقلیں کام نہیں کر رہی کہ سامنے سے آ کر کے ہاتھوں سے حملہ کرنے والے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ٹینکوں کو اڑائے دے رہے ہیں، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ایسی ہوتی ہے۔ بجائے نادم اور شرمندہ ہونے کے، اس عورت نے الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، اور اس سماج کی جو دوسری عورتیں تھیں، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والی آپس کی سہیلیاں، ان سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر دباؤ ڈالا۔ یوسف ذرا دیکھو کیسا تڑپ رہی ہے بیچاری تمہاری محبت میں، ایک مرتبہ اس کی خواہش پوری کر دو، اس کی ضرورت پوری۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا اللہ کن لوگوں کے چکر میں پڑا ہوں، سب ایک جیسی ہیں۔ اور اس نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈال کر، اور دوسری عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں پر دباؤ ڈال کر، گویا انہوں نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ اچھا یہ ہمارا غلام، یہ 2 ٹکے کا لڑکا، اور گویا یہ بڑا نیک اور پاک دامن ہے، اور ہم گنہگار ہیں، ہم بتاتے ہیں اس کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس زمانے کا دہشت گردی کا چارج لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے ہمیشہ ظالموں کا طریقہ مظلوموں کے ساتھ، کہ جو مظلوم ہے اسی کو ظالم کہا جاتا ہے۔
تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ گویا حضرت یوسف علیہ السلام مجرم بن گئے حکومت کی نظر میں. جو بادشاہ تھا اسے تو کچھ نہیں معلوم تھا، بادشاہ تک یہی کیس پہنچایا گیا کہ یہ لڑکا بہت بڑا گنہگار ہے. اس لڑکے کو جس گھر میں عزت ملی تھی، جس گھر میں پناہ ملی تھی، اس نے اسی عزت پر ہاتھ ڈالا. یہ مجرم ہے، یہ ظالم ہے، یہ گنہگار ہے، اور حکومت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. تو ظالم مظلوم بن گیا، مظلوم ظالم بن گیا. یہ ہوتی ہے پروپیگنڈے کی طاقت جو اس زمانے میں ہو رہا ہے. ظالموں کو مظلوم بنایا جا رہا ہے، مظلوموں کو ظالم بنایا جا رہا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پروپیگنڈے کا پورا پردہ چاک کر دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے اور حضرت یوسف کو تا حیات جیل کی سزا دی گئی تھی. پوری زندگی جیل میں رہیں گے. اور اس عورت نے یہی کہہ کر حضرت یوسف کو دھمکی دی تھی، میں تیری پوری زندگی جیل میں سڑا کر کے گزروا دوں گی، ایک دن تجھے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اللہ یہ سب مل کر مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا پسند ہے. اللہ میری عزت بچا لیجئے، مجھے گناہ سے بچا لیجئے، میں جیل چلا جاؤں گا، وہ مجھے پسند ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے جہاں جاتے ہیں ان کی نیکی، ان کا تقوی ان کے ساتھ جاتا ہے. جیسے چراغ جہاں جاتا ہے اس کی روشنی ساتھ جاتی ہے. ایک جلتا ہوا چراغ ہے، وہ جہاں بھی جائے گا اس کی روشنی ساتھ جائے گی. ایک جلتی ہوئی ٹارچ ہے، وہ جہاں بھی جائے گی اپنی روشنی ساتھ لے کر کے جائے گی. اسی طرح جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ بنایا ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایسے بندوں کا تذکرہ کیا، فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں اپنی روشنی ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو ان کی دل کی روشنی ساتھ گئی. جیل خانقاہ بن گیا. خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ خانقاہ کسی گنبد کو نہیں کہتے، خانقاہ کسی عمارت کو نہیں کہتے، خانقاہ تربیت گاہ کو کہتے ہیں، جہاں بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، جہاں ان کی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا طریقہ سکھایا جائے، جہاں اللہ کی یاد سکھائی جائے، جہاں دلوں کو روشن کیا جائے، جہاں گناہوں سے بچنے کے طریقے سکھائے جائیں، اس کو خانقاہ کہتے ہیں. چاہے کوئی عمارت ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی جگہ ہو یا نہ ہو. یہ کام کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا جائے، یہ کام کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کیا جائے، یہ کام کسی کمرے میں کیا جائے، جہاں بھی ہو وہی خانقاہ ہے. یہ تو ایک لفظ ہے. جیسے جہاں پڑھایا جائے وہ مدرسہ ہے، چاہے چھت ہو یا نہ ہو، چاہے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، چاہے کسی مسجد میں بیٹھ جائیں، جہاں قرآن کی تعلیم دی جائے، جہاں حدیث مبارکہ پڑھائی جائے وہ مدرسہ ہے. جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد ہے، چاہے اوپر چھت ہو یا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پوری زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اگر پانی نہ مل رہا ہو تو کسی بھی پاک زمین سے تیمم کر لیا جائے تو وضو کے قائم مقام ہو جائے گا. اسی طرح جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھو وہ مسجد ہے. تو جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد ہے، جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے وہ مدرسہ ہے، اور جہاں تربیت کی جائے، اللہ اللہ کرنا سکھایا جائے وہ خانقاہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے تو جیل خانقاہ بن گیا. لوگ دیکھتے حضرت یوسف، اللہ اکبر، اتنا پیارا چہرہ اور ایسی کشش. جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل دوسرے دلوں کے لیے مقناطیس بن جاتا ہے، دوسرے دل خود بخود اس کی طرف کھینچتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل تو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا.
تو جو دیکھتا آپ کی طرف کھینچتا۔ اب جو لوگ آتے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بیٹھاتے، پوچھتے بھائی کس وجہ سے جیل میں آئے ہو، کوئی کہتا ہم نے چوری کی تھی، اب اس کو سمجھاتے دیکھو چوری کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا کی معمولی سے سزائے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں جو سزائے وہ تو کوئی ختم ہونے والی نہیں۔ کسی کو چوری سے توبہ کرا رہے ہیں، کسی کو ڈاکے سے توبہ کرا رہے ہیں، کسی کو زنا سے توبہ کرا رہے ہیں، کسی کو لڑائی جھگڑے سے توبہ کرا رہے ہیں۔ لوگ آتے بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھتے اور زندگیاں بدل لیں۔ چراغ جہاں جاتا ہے اپنے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ جہاں پہنچتا ہے، جہاں بیٹھ جاتا ہے، وہاں کا ماحول دھیرے دھیرے بدلنے لگتا ہے۔ 2 قیدی تھے، کافی عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر ایک برتن اٹھایا ہوا ہے، اس میں روٹیاں رکھی ہیں اور چیل کوے آ رہے ہیں اور اوپر سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں روٹی۔ دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اس زمانے میں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے چائے اور کافی پی جاتی ہے۔ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی۔ جیل سے باہر تو جا نہیں سکتے تھے کہ کسی عالم و فاضل کے پاس جاتے۔ انہیں معلوم تھا جیل کے اندر اللہ کا ایک نیک و مقبول بندہ بھی ہے، کیوں آیا ہے جیل میں۔ قیدیوں کو کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف پر جو الزام لگا ہے یہ تو سچا ہو نہیں سکتا، یہ تو پھنسایا گیا ہے ان کو۔ آتے ہی تھے لوگ حضرت یوسف کے پاس بیٹھتے تھے، وہاں کام ہی کیا ہوتا تھا جیل میں۔ تو ان لوگوں نے آ کر کے اپنے خواب بتلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا ان کی بھلائی کے لیے۔ قرآن پاک میں جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے سبق ایک ساتھ جمع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق سکھایا کہ دیکھو جب کوئی ضرورت مند اپنی کوئی ضرورت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس چانس کو استعمال کرو اور پہلے اس کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، پہلے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کرو، پھر ساتھ میں اس کا کام بھی کر دو جس کام کے لیے وہ آیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب سنے اور فرمایا بیٹھو آرام سے، کوئی کام تو ہے نہیں، میں بھی فرصت سے ہوں، تم بھی فرصت سے ہو، جب کھانے کا وقت آئے گا تو بلایا جائے گا، اس وقت جانا ہوگا سب کو کھانا کھانے کے لیے، اس سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، بیٹھو ذرا، تم یہ دیکھو تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تم نے خواب دیکھا میرے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ علم عطا فرمایا، تمہیں پتہ ہے اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی ہے؟ اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی اس لیے کی ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتا، میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا سب اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے جو تعلیم دی ہے میں اس پر چلتا ہوں۔ اگر تم لوگ بھی اس راستے کو اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے سے توبہ کر لو تو اللہ تم پر بھی بڑی مہربانی فرمائیں گے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بیٹھ کر کے سمجھایا ان کو۔ یہی تو ہوتا ہے خانقاہوں میں، اسی طرح دلوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں ان کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا کہ چیل کوے آ کر کے اوپر سے نوچ کر روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس سے کہا کہ بھائی تمہارا خواب تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تم جس جرم کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے ہو تمہیں اس جرم کی سزا دی جائے گی موت کی شکل میں، عدالت تم کو پھانسی کی سزا دے گی، اور پھر تمہاری لاش کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، چیل کوے کھائیں گے۔ لیکن ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، موت تو ہر ایک کو آنا ہے،
پھانسی پر آئیں یا اسپتال میں آئیں، بستر پر آئے یا کسی جگہ آئے، موت تو بہرحال آنا ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر تم سچی پکی توبہ کر لو، شرک سے تائب ہو جاؤ اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، تو پھر تو تمہاری یہ موت شہادت کی موت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ لیکن دنیا میں تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے، ایسا ہوگا، اس طرح موت آئے گی۔ دوسرا شخص جو تھا جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نکال رہا ہوں اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اس سے یوں کہا کہ تم چھوٹ جاؤ گے اور تم بادشاہ کے خادم خاص بنو گے، اور پھر یوں کہا کہ تم سب کو تو معلوم ہے کہ مجھے یہاں بے قصور بن کیا گیا اور الزام اتنا خطرناک لگایا گیا ہے کہ شاید کبھی میری فائل بھی نہ کھلے۔ دہشت گردی کا الزام لگا دیا گیا ہے، ملک سے بغاوت اور غداری کا الزام لگا دیا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کی فائلیں کہاں کھلتی ہیں؟ بادشاہ تک غلط اطلاع پہنچائی گئی ہے۔ ایک کام کرنا، جب تم بادشاہ کے خادم بن جانا تو کبھی یاد رہے تو بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ حضور ایک شخص بے قصور جیل میں بند ہے، کم از کم آپ اس کی فائل نکلوا لیجئے، تحقیق کر لیجئے۔ ایک بات سمجھنا چاہیے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے اسباب کا اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ ہے۔ بعض لوگ اس موقع پر بڑی قابلیت دکھاتے ہیں، جن کو بہت شوق ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی اصلاح کرنے کا۔ میں نے اپنے کانوں سے بعض لوگوں کی زبانوں سے سنا، اللہ کی پناہ ایسی باتوں کو نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مانگنے کے بجائے اس قیدی سے کہہ دیا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر حضرت یوسف کی قید اور بڑھا دی تھی۔ ایسے لوگوں کو اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں پناہ نہیں لی تھی؟ تو پھر تو ان کو یہ بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جانا چاہیے تھا سیدھے سیدھے، کیا ضرورت تھی وہاں جا کر چھپنے کی؟ سب ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ان واقعات میں سبق ہوتا ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کام نعوذ باللہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نہ پیش کیا ہوتا کہ اس سے ہمیں سبق ملے۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، سارے ظاہری اسباب اختیار کرنا چاہیے اور ساتھ میں بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ ظاہری سبب تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ لگاتے اگرچہ تالا بندے، اسی طرح یہ بھی ظاہری سبب تھا کہ وہ بادشاہ جس کو غلط اطلاعات پہنچائی گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح اس تک صحیح اطلاعات پہنچانے کی کوشش کرے۔ جیسے اس زمانے میں جن بے قصور نوجوانوں کو جھوٹے الزامات لگا کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، آخر ہم عدالت میں، ہم یا ہماری تنظیمیں یا ہمارے بڑے عدالت میں ججوں کے سامنے ان کی صحیح پوزیشن پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ کوئی شرک تو نہیں ہے، یہ کوئی غیر اللہ سے مدد مانگنا تو نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے انبیاء کرام کی اصلاح کرنے کا۔ اللہ ایسے شوق سے سب کی اصلاح، سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، اور معلوم ہے یہ بدتمیزیاں کہاں سے آئی ہیں؟ میں اس کو بدتمیزی کہتا ہوں۔ یہ بدتمیزی آئی ہیں اصل میں بنی اسرائیل سے۔ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کی توہین کی، انہوں نے اس قسم کی باتیں کری ہے، اور جن کا مزاج بن گیا ہے یہودی، اور جن کا مزاج بن گیا ہے بنی اسرائیلی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہی مزاج بنے گا، میری امت ان کے طریقے پر چلے گی، وہ ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ ورنہ اس قسم کی اسرائیلی باتیں اگر کہیں کتابوں میں آ بھی گئی ہیں تو سمجھدار لوگ ان کو رد کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اسرائیلی باتیں ہیں، ہم ان کو نہیں نقل کر سکتے، ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔
وہ بیچارہ چھوٹ کر کے گیا، وہ بادشاہ کا خادم بن گیا تو ایسا مست ہو گیا اپنے حالات میں کہ بھول ہی گیا۔ اتنی اور آزمائش مقدر تھی، اتنا اور امتحان مقدر تھا، وہ بھول گیا بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کا تذکرہ کرنا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اور ایسا خواب دیکھا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی تازی گائے ہیں۔ یہ جو دبلی پتلی گائے ہیں یہ ان موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور کچھ خشک بالیاں ہیں، کچھ ہری بھری بالیاں ہیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے خواب دیکھا اور غالباً بار بار دیکھا، پریشان ہو گیا، کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ اس کے اوپر تو پوری حکومت کی ذمہ داری تھی کہ کوئی آفت تو نہیں آنے والی، کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی، ایسا غیر معمولی خواب میں نے دیکھا۔ درباریوں سے پوچھا تو درباریوں کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور آدمی کو جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ اس کو کنڈم کرتا ہے۔ تو درباریوں نے کہا، ارے حضور کچھ رات میں کھانا وانا آپ نے زیادہ کھا لیا ہوگا، گیس ویس چڑھی ہوگی، کچھ خیالات ہوں گے، اور ہمیں تو خواب کی تعبیر معلوم نہیں، باقی آپ پریشان نہ ہو، اس خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو خادم خاص تھا، یہ تنہائی میں شراب پیش کرتا تھا، خدمت کرتا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ کچھ اترا ہوا ہے، کچھ مزاج میں گھبراہٹ ہے، تو پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، کچھ طبیعت ناساز ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، خادم عام طور سے منہ لگے ہوتے ہیں، بہت بے تکلف ہوتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے جس سے بھی پوچھا کوئی اس کا مطلب نہیں بتلا پایا، اور سب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن میرے دل و دماغ پر ہر وقت وہی خواب چھایا ہوا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں کون سی آفت آنے والی ہے میرے ملک پر۔ اس نے کہا حضور میں بھول گیا تھا، جیل میں ایک بہت نیک آدمی ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ان کے پاس تو بیٹھ کر اللہ یاد آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور میں نے بھی جیل میں خواب دیکھا تھا، بلکہ ہم 2 ساتھی تھے، دونوں نے خواب دیکھا تھا، ان سے تعبیر پوچھی تھی، اور انہوں نے جو تعبیر بتلائی تھی وہ لفظ بلفظ پوری ہوئی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں جیل جا کر کے آپ کے اس خواب کی تعبیر ان سے پوچھ کر جاؤں۔ بادشاہ نے کہا ابھی اسی وقت جاؤ، آرڈر ہوا جیلر کو ابھی جیل کھولو۔ وہ گیا اور اس نے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا کہ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلائی، اپنے بادشاہ کو بتلا دینا کہ بہت خطرناک 7 سال آنے والے ہیں، 7 سال جن میں ایسا قحط پڑے گا کہ ایک دانہ نہیں اگے گا، بس آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا، لیکن اس سے پہلے 7 سال بہت اچھی پیداوار ہوگی۔ یہ جو 7 سال کی پیداوار ہوگی اس کو 14 سال چلانا پڑے گا، ان 7 سالوں کے بعد اگلے 7 سال آئیں گے جن میں خطرناک قحط پڑے گا، اسی پیداوار کو، اسی غلے کو پورے 14 سال چلانا ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت برسے گی، پھر پیداوار ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا اتنا قابل اور اتنا سمجھدار آدمی میرے ملک میں موجود ہے، میرا کوئی درباری جس خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکا، چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا، اسے بلا کر کے لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ایسے باہر نہیں نکلوں گا، پہلے میری فائل کھولی جائے، پہلے میرے کیس کو بورڈ پر لایا جائے، اور پہلے یہ طے کیا جائے کہ مجرم کون ہے، میں مجرم ہوں یا جنہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا وہ مجرم ہے۔ یہ ہوتی ہے بیانیے کی تبدیلی، یہ ہوتا ہے پروپیگنڈے کا جواب۔ اس زمانے میں اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہی تبدیلی ہے کہ اس دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم سمجھا جا رہا تھا، اب جب بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلایا اور ان ساری عورتوں کو بلایا
اور بادشاہ نے باقاعدہ انکوائری کا آرڈر دیا، ان کے خلاف انکوائری کرو، پورے کیس کیوں؟ تو عورتیں تو گھبرا گئیں، کوئی جرم تو تھا نہیں حضرت یوسف کا، کوئی ثبوت تو تھا نہیں ان کے بعد پیش کرنے کا۔ تو ان عورتوں نے اقرار کیا کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا تھا، ہم مجرم ہیں، یوسف بالکل بے قصور ہیں۔ تو حضرت یوسف کو گنہگار بنایا گیا تھا، اب پتہ چلا کہ گنہگار کون ہے۔ بالکل یہی ہو رہا تھا 75 سالوں سے کہ ایک دبی کچلی قوم کو روزانہ مارا جا رہا تھا اور انہی پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھول دیا، ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ ظالم کون ہے، مجرم کون ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کامیابی ملی۔ ان عورتوں نے اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا دل، حضرت یوسف نے فرمایا میں اب ان سب کو معاف کرتا ہوں، اور اگر یہ سچی توبہ کر لیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دیں گے۔ میں نے تو یہ کیس صرف اس لیے کھلوایا تھا تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سمجھے ہے تو مجرم لیکن آج ہمارے کام کا ہے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، جو ہمارے ہاں ہوتا ہے روزانہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی سب سے زیادہ کرپٹ ہے، اور جب ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ سیاست نہیں چاہتے تھے کہ ملک یوں سمجھے کہ یہ تھے تو مجرم، لیکن اب چونکہ بادشاہ کو ضرورت پڑ گئی اس لیے بادشاہ معاف کر دے رہے۔ نہیں، پہلے پوری حقیقت کھلے کہ کون مجرم ہے اور کون گنہگار ہے اور کون بے قصور ہے۔ سب کے سامنے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا یوسف یہ بتلاؤ کہ یہ کام ہوگا کیسے؟ 7 سال کی پیداوار 14 سال چلانا ہے، کیسے ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا حضور آپ یہ ذمہ داری میرے حوالے کر دیں، مجھے اللہ نے علم بھی دیا ہے کیسے کرنا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے امین بھی بنایا ہے، میں کرپٹ نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں کے جو حکمراں ہوتے ہیں یا اس زمانے میں ان کے یہاں کے جو حکمراں تھے وہ تو 7 سال کی پیداوار ان کو مل جائے تو 1 سال میں ختم کر دیں گے، 6 مہینے میں ختم کر دیں گے، سب بیچ کر کے اپنے گھروں میں خزانے بھر لیں گے، کہیں گے ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، میں امانت دار ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے۔ صرف امانت داری کافی نہیں ہے، کام کا سلیقہ بھی چاہیے، اور صرف سلیقہ کافی نہیں ہے، امانت داری بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں جتنے حکمراں ہوتے ہیں ان کے اندر سلیقہ تو بہت ہوتا ہے، سلیقہ نہ ہوتا تو وہ کرسیوں پر کیسے پہنچتے، لیکن امانت داری نہیں ہوتی۔ اور جن بیچاروں کے پاس امانت داری ہے وہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس کام کا سلیقہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں صرف امانت داری کافی ہے۔ دونوں جمع ہونا ضروری ہے، اعلیٰ تعلیم بھی ہو، سلیقہ بھی ہو، کام کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو، اور ساتھ میں امانت داری بھی۔ اب جب یہ ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی اور وہ 7 سال گزر گئے جن میں خوب پیداوار ہوئی، اگلے 7 سال آئے جن میں قحط پڑا اور پھر لوگ آنے لگے، غلہ بٹنے لگا، تو بھائی بھی آئے کنعان سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا، خیر غلہ دے دیا، ساتھ میں خادموں سے کہا ان کے پیسے بھی غلے میں رکھ دینا۔ اب جا کر کے جو انہوں نے کھولا تو اللہ اکبر، غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی واپس آ گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے ان کے حالات پوچھے تو وہ اپنے ایک بھائی بنیامین کو چھوڑ کر کے گئے تھے ابا کے پاس، تو حضرت یوسف نے کہا اگلی مرتبہ اس کو بھی لے کر کے آنا ورنہ کچھ ملے گا نہیں۔ واقعہ لمبا ہے، 2-3 مرتبہ آئے گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت کھول دی، بتلایا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، انہوں نے معافی مانگی، حضرت یوسف نے ان کو معاف کر دیا اور کہا جاؤ اب اماں ابا کو بلا کر کے لاؤ، تم سب بھی آ جاؤ۔ اس طرح یہ پورا خاندان مصر پہنچ گیا، اور پھر کافی زمانے تک، کئی نسلوں تک اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو مصر کی حکومت دی، حضرت یوسف اور حضرت یوسف کی اولادیں۔ لیکن پھر جب وہ اولادیں بگڑیں، ان میں دنیا کی محبت آئی اور انہوں نے بھی دوسروں پر ظلم کرنا شروع کیا، تو لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی وہ نفرت سے بدلی، اور دھیرے دھیرے ایک انقلاب آیا مصر میں، اور مصر پر مصر والوں نے قبضہ کر لیا اور اس خاندان کو غلام بنا لیا۔ جو ہمارے ساتھ ہوا اس ملک میں، 7-8 صدیوں تک ہم نے حکومت کی تھی، لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔
جو اسپین میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ 700-800 سال تک وہاں حکومت کی، لیکن پھر جب وہ خالص دنیا میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ بدترین غلامی کی زندگی گزاری بنی اسرائیل نے مصر میں، بدترین غلامی۔ وہاں کے جو حکمراں تھے جو فراعنہ کہے جاتے تھے، فرعون کی جمع ہے فراعنہ، ہر حکمراں کو فرعون کہتے تھے، ان سب کو فراعنہ کہتے تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی نسل نہ بڑھنے پائے، بچوں کو قتل کرتے تھے۔ جیسے آج کے جو یہودی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل نہ بڑھنے پائے، اس لیے خاص طور سے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، بالکل فرعون کی تاریخ دہرا رہے ہیں اور انشاءاللہ فرعون ہی کی طرح ڈوب کر ختم ہوں گے۔ اللہ چاہے دریا میں ڈبائیں، اللہ چاہے خشکی میں ڈبائیں، اللہ چاہے ان کے ٹینکوں کے اندر ڈبائیں، لیکن انشاءاللہ وقت کے فرعون کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو نجات دی۔ مزاج میں غلامی تھی، اس لیے اس زمانے میں اس علاقے میں، فلسطین کا جو علاقہ ہے، وہاں جو قومیں آباد تھیں ان سے مقابلہ کرنے کی ان کی ہمت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں ان کو روک دیا 40 سال کے لیے، یہیں رہو، یہ ان کی سزا تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انعام یہ تھا کہ ان کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا گیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے پتھر پر اپنا ڈنڈا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے اور من و سلوہ کا انتظام ہوا۔ من ایک قسم کا حلوہ ہوتا تھا، درختوں کی پتیوں پر جیسے شبنم کے قطرات ہوتے ہیں، اس طرح گوند کی طرح دانے دانے جم جاتے تھے، وہ ان کو اتار لیتے تھے، آسانی سے اتر آتا تھا۔ وہ بہت لذیذ، میٹھا، طاقتور حلوہ ہوتا تھا۔ اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو۔ اس علاقے میں بٹیریں آج بھی کثرت سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو اور بڑھا دیا تھا، تو ان کے خیموں کے اندر، ان کے بستروں میں، ان کے سامانوں کے بیچ میں بٹیریں خود سے آ کر کے گھس جاتی تھیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنی پکڑ لو، اسٹور کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فریج وریج تو تھا نہیں، بس روزانہ جتنی ضرورت ہے اتنی پکڑ لو، ذبح کرو۔ تو یہ گوشت تھا اور وہ حلوہ، یہ ان کا کھانا تھا۔ تازہ تازہ پانی ملتا تھا، صاف ستھرا یہ پینا۔ پھر ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ چھت نہیں ہے، دوپہر میں دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے، تو روزانہ ایک بڑا گہرا موٹا بادل کا ٹکڑا آ جاتا تھا اور پوری دوپہر ان پر چھت کر کے رکھتا تھا، تو سزا بھی ملتی تھی، انعام بھی ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کیے تھے، یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تم کو ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو، تم انبیاء کرام کے طریقے پر چلو۔ انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چھوڑ دیا، تو صرف اس وجہ سے تھوڑی مل جائے گا کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، ان کے لیے ایمان بھی تو شرط ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی دوسری شاخ جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان بھی عطا فرمایا، اللہ نے اب اس زمین کا وارث ان کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو، یاد کرو میں نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو، تو میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو، دنیا سے ڈر کر کے میری نافرمانی مت کرو، مجھ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی، اس لیے علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو اتنا کثرت سے تذکرہ ہے قرآن پاک میں، وہ حقیقت میں اس امت کے لیے کہ تمہارے بھی یہی حالات آئیں گے اور تمہارے مسائل کا بھی یہی علاج ہے۔
تو اب اس روشنی میں ہم سمجھیں کہ جس طرح ہم لوگ مطمئن ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا، ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا، اللہ فرما رہے وعدے مشروط ہیں، تم سے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے مشروط ہیں، پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو، تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، تم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے نہیں، اور تم نے وعدہ کیا ہے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر نہیں چلو گے، تم اپنا یہ وعدہ پورا کرو، پھر اس کی امید رکھو کہ اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور حالات چاہے جیسے ہوں تم وعدہ پورا کر کے دکھاؤ، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو اللہ کیسے وعدہ پورا کرتے۔ ایک مٹھی بھر جماعت نے، تھوڑے سے لوگوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، تو دنیا کی سب سے بڑی ظالم طاقت کے مقابلے میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا یا نہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا ہے ہم اپنا عہد پورا کریں، ہم اپنا وعدہ پورا کریں، اپنی زندگیوں میں تقوی لائیں، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی کریں، اور پھر اسباب ہو یا نہ ہو کھلے آنکھوں دیکھیں کہ اللہ اپنا وعدہ کیسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر